ارے کوئل، مال چلتے ہیں، وہاں سے کچھ سبزیاں لے لیں گے، پھر اس کے بعد ہم گھر چلے جائیں گے۔ دونوں سہیلیوں کو دراصل کالج سے جلدی چھٹی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ دونوں مال جاتی ہیں اور پھر وہاں سے بہت ساری سبزیاں دیکھتی ہیں۔ ارے میں تو 2-4 دن کی سبزی ایک ساتھ ہی لے لیتی ہوں تاکہ دوبارہ ماں کو بار بار آنا نہ پڑے سبزی لینے کے لیے۔ تبھی کوئل بھی 2-3 دن کی سبزی لے کے دونوں اپنے اپنے گھر کو چلی جاتی ہیں۔ کوئل گھر پہنچتی ہے، کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد سیدھا کچن میں جاتی ہے اور پھر اپنے گھر والوں کے لیے بہت مزیدار سا کھانا بناتی ہے۔ وہ کھانے میں مٹر پنیر اور چاول بہت کچھ بنا کے رکھتی ہے، جس سے اس کے پاپا کو وہ کھانا بہت پسند آتا ہے۔ ارے کوئل بیٹا، جب تیری شادی ہو جائے گی تو پھر تو ہم تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے کو ہی ترس جائیں گے، تمہارے ہاتھ میں تو بہت اچھا سواد ہے۔ تبھی اس کی ماں کہتی ہے، ارے ہاں کوئل بیٹا، تمہارے ہاتھ کا سواد تو ہمیں بھولے گا نہیں، اور جس گھر میں تمہاری شادی ہو کے جائے گی نا، وہ بہت ہی لکی ہوگی کہ تمہیں ان کو تمہارے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا ملے گا۔ اور ہاں، پھر مجھے تمہاری ماں کے ہاتھ کا ہی کھانا کھانا پڑے گا۔ اچھا، تو آپ کو میرے ہاتھ کا کھانا، کوئل سے پہلے بھی تو میں ہی کھانا بناتی تھی اور آپ کھاتے تھے۔ جب کوئل کی شادی ہو لینے دے، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ میرے ہاتھ کا کھانا کیسے نہیں کھاتے۔ تو پھر وہ سب ایسے ہی کھانا کھاتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں اور پھر کوئل کی شادی ہو جاتی ہے۔ کوئل کی شادی مہک نام کے لڑکے سے ہو جاتی ہے اور پھر وہ سسرال چلی جاتی ہے۔ تو پھر اس کی ساس کہتی ہے، ارے بہو اب گھر پرویش کر کے اندر آ جا۔ تبھی وہ کلنگ کو گرا کے اندر چلی جاتی ہے۔ پھر اگلے دن پہلی رسوئی میں سیدھا کچن جاتی ہے اور اپنی ساس سے پوچھتی ہے، ارے ماں جی آج کیا بنانا ہے ناشتے میں، آپ مجھے بتا دیں۔ اس کی ساس اس کو بتاتی ہے کہ تم سب کے لیے آلو کے پراٹھے اور ساتھ میں پنیر اور یہ بنا دو۔ تبھی وہ کہتی ہے، ارے ماں جی ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر جیسے ہی فریج کھول کے دیکھتی ہے تو اس میں کوئی بھی سبزی اس کو نظر نہیں آتی اور وہ اپنی ساس سے، ارے ماں جی یہاں تو سبزی ہی نہیں ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں، پہلے جاتی ہوں مال سے سبزی لے آتی ہوں اور پھر آ کے سب کے لیے ناشتہ بنا۔ ارے بہو مال سے کیوں سبزی لینے جاؤ گی؟ ارے ماں جی مال سے، اچھا تو آپ کے یہاں سبزی منڈی ہوگی، وہاں سے لیتے ہوں گے آپ لوگ۔ ارے نہیں نہیں بہو، اچھا تو پھر کہاں سے، درخت سے سبزی توڑتے ہو کیا آپ لوگ؟ ایسے ہی سمجھ لو، ہمارے یہاں پہ کھیت ہے، ہم وہیں سے سبزی توڑتے ہیں۔ تبھی وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں پڑوسن سے کہہ کے سبزی منگوا دیتی ہوں۔ تبھی وہ اپنی پڑوسن سے کہہ کے اپنے کھیت میں سے تازی سبزی کوئل کو منگوا کے دیتی ہے اور کوئل سب کے لیے ناشتہ بناتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ناشتہ بنا کے وہ سب کو ٹیبل پہ لگا دیتی ہے، جسے کھا کے بہت زیادہ وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے واہ بہو، تمہارے ہاتھ کا تو ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور اتنا مزیدار کھانا تو ہم نے پہلی دفعہ کھایا ہے۔ تبھی اس کا پتی کہتا ہے، ارے ہاں کوئل، واقعی کھانا تو بہت اچھا بنا ہے۔ ارے بھابھی، ایسا کھانا تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں کھایا۔ تبھی کوئل کے ہاتھ کا کھانا سب کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے، چلو شکر ہے، میری تو کچن سے چھٹی ہو جائے گی۔ اس کے بعد کوئل خود ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھتی ہے اور پھر وہ اپنے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتی ہے، جو کہ اسے بہت ہی مزیدار لگتا ہے۔ ارے واقعی یہ تو بہت مزیدار بنا ہے، اور آج جو تازی سبزی کا بھی کمال ہے اس میں۔ اس کے بعد کوئل گھر کے سارے کام ختم کرتی ہے اور پھر دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ساس سے جا کے پوچھتی ہے، سبزی پھر نہیں گھر پہ ہوتی؟ تبھی اس کی ساس پھر سے پڑوسن کو کہہ کے سبزی منگوانے کا کہتی ہے۔ تبھی سب آ جاتے ہیں آہستہ آہستہ، تبھی سبزی بھی آ جاتی ہے اور پھر کوئل دوپہر میں سب کے لیے کھانا بناتی ہے۔ اس کے بعد وہ اگلے دن صبح صبح پھر سے اپنی ساس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے ماں جی آپ مجھے سبزی منگوا دو تاکہ میں سب کے لیے ناشتہ بنا دوں۔ ارے بہو یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، اب میں روز روز پڑوسن سے کیسے کہہ دوں کہ سبزی توڑ کے لا دے؟ اب تو تمہیں خود ہی جانا پڑے گا کھیت میں سبزی توڑنے کے لیے۔ ارے ماں جی لیکن میں نے تو کبھی سبزی توڑی نہیں ہے۔ ارے بہو تو کیا ہوا، میں تمہیں کھیت کا راستہ بتا دیتی ہوں، توڑنی ہے بونی تھوڑی ہے، تم توڑ کے لے آؤ۔ تبھی وہ اپنی اس کو کھیت کا راستہ بتاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد کوئل چلتے چلتے بھی راستے میں ہوتی ہے اور کچھ سے کہہ رہی، ارے سبزی اتنی دور ہے، ماں جی نے مجھے کہا کہ پاس میں ہی ہے۔ تبھی وہ کیسے کیسے کر کے کھیت پہنچتی ہے اور پھر وہاں سے ساری سبزیاں ہری ہری توڑ کے گھر لے جاتی ہے۔ وہ ہری سبزیوں کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، ارے واہ، یہاں پہ تو میرے سسرال والوں نے ساری سبزیاں ادھر ہی بیچ دی ہیں اور ویسے تو یہ سبزیاں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ تبھی کوئی ساری سبزیوں میں سے جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے توڑ کے وہ اپنے گھر لے جاتی ہے اور پھر، ارے بہو اتنی سبزی کیا کرنی ہے تم نے؟ ارے ماں جی ابھی بنا لوں گی، جو بچے کی پھر دوپہر میں بھی وہی بنا لوں گی، تو میں ایک دن کی ایڈوانس سبزی توڑ کے ارے بہو ہمارے گھر میں کوئی بھی ایسی سبزی رکھی ہوئی سبزی نہیں کھاتا، ہم لوگ تازی سبزی کھاتے ہیں، یہ غلطی تم آئندہ نہ کرنا، ہم لوگ سب تازی سبزی کھاتے ہیں اور تمہیں کھیت پہ جا کے توڑ کے لانی پڑے گی۔ اب ایسا کرو کہ مجھے یہاں اس میں سے آدھی سبزی نکال دو، جتنی تمہیں ضرورت ہے اتنی رکھ لو، باقی مجھے ڈال دو، میں پڑوسن کو دے آتی ہوں۔ تبھی کوئل اپنی ساس کو ٹوکری میں سے کچھ سبزیاں نکال کے دے دیتی ہے اور وہ سیدھا لے کے اپنی پڑوسن کے گھر جاتی ہے اور پھر جا کے کہتی ہے، ارے سیما یہ دیکھو میں تمہارے لیے سبزی لے کے ارے واہ آج تو چمکار ہو گیا، تم اپنے کھیت کی سبزی ہمارے گھر میں کیسے لے آئی؟
ارے نہیں، وہ بہو تازی سبزی توڑ کے لے آئی تھی نا، تو اس لیے یہ سبزی میں تمہیں دینے کے لیے لے آئی ہوں۔ اس کے بعد کوئل سب کے لیے کھانا بناتی ہے، اسی طرح سے کوئل صبح دوپہر اور شام میں الگ الگ ٹائم پہ جاتی، سبزی توڑنے کے لیے جاتی تھی اور پھر اس سبزی کو توڑ کے گھر واپس آتی۔ آج وہ کھیت سے آلو توڑ کے لے کے آئی تھی، تبھی ایسے ہی دن رات اس کے ایسے گزرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ آلوؤں کو اچھے سے دھوتی ہے، ان پہ مٹی بہت زیادہ جمی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ اپنے ہاتھ دھوتی ہے، اس کے بعد آلو دھو کر سب کے لیے وہ کھانا بناتی ہے۔ تبھی اس کے سسرال والے بیٹھے تھے کھانے کے انتظار، ارے بہو جلدی سے کھانا دے دو، ہمیں بہت بھوک لگی ہے۔ تبھی اس کے ساتھ بھی، ارے بہو آج کی تاریخ میں کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تبھی وہ غصے میں کہتے جی ماں جی بنا رہی ہوں بس ابھی۔ تبھی وہ سب کے لیے جلدی سے آلو دھو کے چاول بوائل کرتی ہے، آلو کی بھجیا بناتی ہے اور بہت سا کھانا بنا کے لا کے رکھ دیتی ہے۔ سب کو کھانا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ تبھی وہ کہتے وقت، ارے بھابھی واہ کھانا تو بہت ہی مزے کا بنا تھا۔ ارے ہاں لیکن یہ کھانا ٹائم پہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ تو بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئل ان کی باتوں سے بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے، وہ لگاتار ہی ایسے سبزی توڑ کے لے کے آتی، پھر اس کو دھوتی اور پھر اس سے کھانا بناتی۔ سب کو مولی پراٹھے کھانے کا شوق ہے، یہ نہیں پتہ کہ سب سے پہلے مولی کھیت سے توڑ کے لانی پڑے گی، پھر اس کو دھونا پڑے گا۔ آج پھر کوئل کھانا بنانے میں لیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے پہلے سبزی توڑنے کے لیے جانا پڑتی تھی۔ تو پھر اس کے سسرال والے اس کو کہتے ہیں کہ جلدی کرو، کوئل کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ جلدی جلدی میں سب کے لیے کھانا بناتی ہے اور مولی کے پراٹھے بناتی ہے، جسے کھا کے وہ سب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے واہ بھابھی یہ پراٹھے تو بہت مزے کے ہیں، سچ میں پیٹ بھر گیا لیکن نیت نہیں بھر رہی میری۔ تبھی وہ کہتی کہ ہاں بس کھانے کا مطلب ہے ان سب کو۔ تبھی اس کی ساس بھی کہتی ہے ارے بہو واقعی کھانا تو بہت اچھا بنا ہے لیکن تو پتہ نہیں ٹائم پہ بناتے ہی نہیں ہے کھانا۔ تو ارے واہ بہو بہت ہی مزے کے بنے تھے پراٹھے۔ کوئی کوئی اس کی تعریف کرتا تو کوئی کہتا کہ کھانا لیٹ بنا ہوا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور کوئل وہیں پہ کھڑی رہتی ہے کیونکہ ان سب نے دوپہر کے کھانے کے لیے اسے گیا توری کھانے کو کہا تھا۔ تبھی وہ کھیت میں جاتی ہے توڑنے کے لیے، جیسے وہاں پہ بیٹھ کے سبزی توڑی ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ پہ کیڑا کاٹ جاتا ہے اور اس کو بہت زور سے کاٹ کے جاتا ہے۔ تبھی وہ کہتی ہے ارے یہ کیڑا بھی میرے سسرال والوں کی طرح ہے، ان کی طرح ہی چپکے ہے، اس کاٹنا بھی مجھے ہی تھا، اتنی زور سے کاٹا ہے۔ تبھی وہ گیلی مٹی ادھر لگاتی ہے اس پہ اور پھر اپنے حساب کے مطابق سبزی توڑ کے گھر لے جاتی ہے اور پھر سب کے لیے گھیا بھجی بناتی ہے اور پھر رات کو اپنے کمرے میں آ جاتی ہے ریسٹ کرنے کے لیے۔ اس کی اسی طرح سے روٹین چلتی رہتی ہے، صبح اٹھتے ہی اس کو صبح صبح کھیت میں جانا پڑتا اور پھر وہاں سے آ کے وہ سب کے لیے کھانا بناتی۔ اور پھر ایک دن وہ سب کے لیے کھانا بنا رہی تھی، تبھی اس کی دوست آرتی اس کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے ارے کوئل آج مارکیٹ چلتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے۔ تبھی وہ دونوں مال جاتی ہیں سب سے پہلے اور سبزی لیتی ہیں، وہاں پہ آرتی بہت ساری سبزیاں لیتی ہے اور کوئل سے ارے کوئل کیا بات ہے سسرال والی سبزی نہیں کھاتے کیا؟ وہ کھانا نہیں کھاتے تو سبزی نہیں لے رہی؟ ارے کیوں نہیں کھاتے کھانا بہن، بہت کھاتے ہیں، لیکن کیا تم لوگ کو کھانا کوئی کھیت سے آتا ہے کیا؟ ہاں ایسے ہی سمجھ لو، میرے سسرال والوں کا اپنا ہی سبزی کا کھیت ہے اور سب سے پہلے تو ان کے لیے توڑ کے آؤ، 3 ٹائم الگ الگ توڑنے جاؤ اور پھر اس کے بعد آ کے اس کو دھوؤ سبزی بناؤ۔ اور پھر میں تو بہت تنگ آ گئی ہوں میرے سسرال والوں سے، پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہیں۔ ارے لیکن تو اس کا کوئی حل کیوں نہیں ڈھونڈتی؟ اس کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے گھر چلی جاتی ہیں اور پھر کوئل سیدھا ہی کھیت پہنچتی ہے، وہاں سے وہ اپنے ضرورت کے مطابق سبزی توڑتی ہے اور پھر وہاں پہ گیلی جگہ ہونے کی وجہ سے اس کا پاؤں سلپ ہوتا ہے اور پھر وہ وہیں پہ گر جاتی ہے۔ وہ بہت آواز دیتی ہے ارے کوئی اٹھاؤ مجھے، میں گر گئی، میری کمر، ارے کوئی اٹھا دو مجھے، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ جیسے کیسے وہ خود ہی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ارے ان سب کو تو بس کھانے سے مطلب ہے، یہ نہیں پتا کبھی میرے ہاتھ پہ کیڑا کاٹ جاتا ہے اور کبھی مجھے سلپ ہو جاتی ہوں اور کبھی گر جاتی ہوں، لیکن پھر بھی وہ جیسے کیسے اپنی ضرورت کے مطابق سبزیاں توڑ کے گھر لے جاتی ہے اور پھر ان سبزیوں کو اچھے سے دھو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے ارے بہو کھانے کو سبزیوں کو دھوتے ہی رہے گی کیا؟ تو کیا ماں جی ایسے مٹی والی ہی بنا دوں کیا؟ ارے بہو تھوڑا جلدی کر کے بنا لو، ہم سب کو بہت بھوک بھی لگی ہے اور تو ویسے بھی ٹائم سے کھانا بناتی ہے۔ ارے ماں جی آپ کو بہت آسان لگتا ہے، سب سے پہلے کھیت میں جاؤ 3 ٹائم الگ الگ لے کے آؤ اور پھر آ کے ان کو دھو بناؤ، اتنا ہم بڑے اچھا اب جلدی سے کھانا بنا دے بس۔ تبھی وہ کسی قریبی رشتے دار کی پارٹی ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ سارے پریوار والے جاتے ہیں، جہاں پہ کوئل کا سڑا ہوا رنگ دیکھ کے سب اس کا بہت مذاق بناتے ہیں اور وہ گھر آ کے خود سے کہتے ہیں ارے سارا دن کھیت میں آ جا کے میری تو شکل سڑ گئی ہے اور کسی کو میرا احساس ہی نہیں ہے۔ تبھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے کہ اس کا سسر وہاں پہ آتا ہے اور آ کے اس کو کہتا ہے ارے کیا ہوا؟ ارے تجھے تمہاری سانس بلا رہی ہے بھائی۔ تبھی وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں۔ تبھی وہ جاتی ہے تو سب وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ارے کیا یہاں پہ کوئی گیم شروع ہونے والا کیا؟ نہیں وہ ابھی شروع ہوئی تو نہیں لیکن ابھی ہونے والی ہے۔ ارے کیوں کیا ہوا؟ وہ نے تمہاری مامی آ رہی ہے کل شام تک۔ اچھا تو آ رہی ہے تو آ جائے، اب میں کیا کروں اس کا؟
ارے وہ سب پریوار والے آ رہے ہیں، تو ان سب کو ہمارے یہاں گھر کا کھانا بہت پسند ہے، کھیت کا۔ اچھا تو پوری بارات کے لیے کھانا بنانا ہے۔ ارے وہ اچھا آپ زیادہ باتیں نہیں بنا تو سب کے لیے کھیت سے تازی تازی سبزی توڑ کے لے آنا، اور پھر ان کے لیے اچھے سے کھانا بنا دینا۔ تبھی کوئل سیدھا ٹوکری لے کے کھیت میں جاتی ہے اور وہاں سے بہت ساری سبزیاں توڑ کے لے آتی ہے۔ وہ ان سبزیوں کو گھر لا کر بہت اچھے سے دھوتی ہے، باری پہلے گاجروں کو دھوتی ہے، اس کے بعد آلو دھوتی ہے، وہ ساری سبزیوں کو دھوتی ہے، دھوتے دھوتے اسے 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ اس کی ساس آتی ہے، ارے بہو کیا اب ان کو دھوتی ہی رہوگی، اب بنا بھی دو جلدی سے کھانا، مہمان آنے والے ہوں گے۔ ارے ماں جی کر تو رہی ہوں، اب کیا میں کوئی مشین تو نہیں ہوں کہ اچانک سے ہو جائے، پہلے تو اتنی ساری سبزیاں میں توڑ کے لے کے آؤں، کسی کو میرا بھی احساس نہیں ہے۔ بس بہو تجھے تو کھیت کے پیچھے ہی پڑی ہے، بس تجھے تو بات کرنے کا موقع چاہیے تو سیدھا کھیت پہ جا پہنچتی ہے۔ تبھی وہ کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تبھی کوئل پھر سے بڑبڑا رہی ہوتی ہے، ہاں ان سب کو کھانے سے مطلب ہے، یہ نہیں پتہ کہ کھیت سے سبزی کیسے آتی ہے۔ اس کے بعد وہ سب کے لیے کھانا بناتی ہے، اور پھر الگ الگ قسم کی ڈشز بناتی ہے، گوبھی کے دال چاول اور بھی مٹر پنیر بہت سی چیزیں بناتی ہے۔ اس کے بعد وہ گاجر کو کدو کش کرتی ہے اور پھر اس کو ابالنے کے لیے رکھ دیتی ہے، جیسے اس میں بوائل آ جاتا ہے، پھر اس میں خوب چمچ ہلاتی ہے، چمچ ہلاتی رہتی ہے جس سے کہ گاجر اچھے سے پک جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے اندر بہت سارا میوہ ڈال دیتی ہے، اور اس کو ارے واہ اگر میری زندگی بھی اس حلوے کی طرح ہوتی کہ اس کی سبزی میں بھی کوئی میوہ ڈلا ہوا ہوتا۔ سب مہمان گھر پہ پہنچ جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور بہت ہی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ گھر چلے جاتے ہیں، ان کو اس کے گھر ہاتھ کا کھانا بہت پسند آتا ہے۔ کوئل اس دن بہت زیادہ تھک جاتی ہے، اور پھر اس سے اگلے دن صبح صبح سب ناشتے پہ کھانے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی سب کوئل کو آواز دے رہے تھے، کوئل آتی ہے اور کہتی ہے، ارے میں نے کوئی ناشتہ نہیں بنایا۔ ارے وہ کیوں نہیں بنایا، اچھا جلدی سے، اب ہم سب کو بھوک لگی ہے، کھیت سے لے کے ارے ماں جی آج کوئی ناشتہ واشتہ نہیں، اور میں کھیت سے سبزی توڑنے نہیں جا رہی، میری تو اتنی ہمت نہیں ہے۔ لیکن بہت تجھے تو کھیت جانا ہی پڑے گا، ہمیں تازی سبزی کھانا ہی بہت پسند ہے، لیکن ماں جی مجھے نہیں جانا کھیت۔ ارے ہاں بہو ہم سے دوسری سبزی نہیں کھائی جاتی، ہم سے کھیت کی سبزی ہی کھائی جاتی ہے۔ ہاں لیکن ہم لوگ ایڈوانس میں 2 دن کی سبزی تو لا کے رکھ سکتے ہیں نا، اب روز روز توڑنے جانا ہے، میں خود تھک جاتی ہوں۔ ارے بھابھی تازی سبزی کی تو الگ ہی بات ہے، ہم سب کو بس کوئی ان سب کو بہت زیادہ منانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ لوگ بات مانتے ہی نہیں ہیں۔ تب اس کے ساتھ کہتی ہے، ارے وہ کچھ بھی ہو جائے تجھے سبزی توڑنے تو جانا ہی پڑے گا۔ کوئل بہت سمجھاتی ہے ان کو اور بہت مگز مازی کرتی ہے۔ اس کی ساس کہتی ہے، وہ اب بس جلدی سے جا اور سبزی توڑ کے لے کے آ اور ہمارے لیے کھانا بنا۔ کوئل ہار مان جاتی ہے اور پھر سیدھا وہ کھیت جاتی ہے، وہاں سے سب کے لیے سبزی توڑ کے لے کے آتی ہے اور پھر کھانا بناتی ہے۔ کوئل وہاں سے بہت ساری گوبھی توڑ کے لے آتی ہے اور پھر سیدھا گھر لا کر ان سبزیوں کو دھوتی ہے، اور سب کھانے کے بھی اس کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہاں وہ جلدی سے اب ان سبزیوں کو بنا دے، ہاں ہاں بنا رہی ہوں جا رہی ہوں، مجھے پتہ ہے آپ لوگ تو باز آنے والے ہو نہیں۔ اسی طرح سے وہ کھیت سے ہی سبزی لے کے آتی ہے اور پھر ان سب کے لیے بناتی۔ ایک دن جب سب بیٹھے ہوئے تھے تو سب نے کوئل سے کہا، ارے بھابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری پینٹ شرٹ دھو دیں، تو ارے وہ میں اس وقت کھیت چلی گئی تھی۔ ارے بہو میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے لیے چائے بنا دو۔ ارے پاپا وہ میں ابھی کھیت چلی گئی تھی نا، اس وجہ سے مجھے ٹائم ہی نہیں ملا۔ تو پھر اس کا پتی بھی کہتا ہے، ہاں کوئل تم میرا بھی کوئی کام نہیں کرتی ہو، سارے میرے کام مجھے خود پہ کرنے پڑتے ہو، رات کو تھک کے تم سو جاتی ہو۔ تبھی کوئل کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتی ہے، جب میں دن رات کھیت جاتی رہوں گی، صبح دوپہر شام 3 ٹائم میں کھیت چلی جاتی ہوں، سارے دن کچن میں سبزیوں کو دھونے اور پکانے میں گزر جاتا ہے، تو بتاؤ میں کیسے جاؤں۔ مجھ سے وہ اپنی ساس سے شرط لگا لیتی ہے کہ اگر 2 دن میں رکھی سبزیاں فریج میں خراب نہ ہوئی تو وہ 2 دن رکھی سبزیاں کھائیں گے۔ تبھی اس کی ساس بھی مان جاتی ہے، ٹھیک ہے بہو تیری شرط مجھے منظور ہے، اگر 2 دن میں سبزی خراب ہوگی تو کچھ بھی نہیں کہے گی، روز تازی سبزی توڑ کے لے کے گی۔ اس کے بعد کوئل سیدھا جاتی ہے کھیت اور وہاں سے بہت ساری 2 دن کی سبزیاں توڑ کے لاتی ہے اور ساری فریج میں اسٹور کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ سب کے لیے ناشتہ بناتی ہے، اور ناشتہ بناتے کے بعد وہ جلدی ہی فارغ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ گھر کے کام بھی کچھ کر لیتی ہے کیونکہ اس کو کھیت نہیں جانا ہوتا۔ اس کے بعد وہ سب کے کپڑے بھی طے کر کے رکھ دیتی ہے۔ ارے واہ آج تو سارا کام ہو گیا اور اتنا سارا میرے پاس ٹائم بھی بچ گیا اپنے لیے۔ بہو دیکھنا اب تو تیری وہ رکھی ہوئی سبزی خراب ہو گئی ہوگی۔ تبھی کوئل وہ سبزی لے کے آتی ہے جو کہ بالکل فریش پڑی ہوتی ہے۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے، ارے ہاں یہ تو بالکل ہی صحیح پڑی ہوئی ہے۔ تبھی سب کہتے ہیں، ارے واہ یہ سبزی تو بالکل ہی فریش پڑی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں ارے ہاں۔ تبھی اس کا دیور کہتا ہے، بھابھی آج تو کھیت نہ جانے کی وجہ سے گھر کے سارے کام بھی ہو گئے اور بھابھی نے پتہ بھی نہیں چلنے دیا، بھابھی اتنے سارے کام روبوٹ کی طرح کر دیتی ہیں، اور اتنے سارے کام ہو گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ تبھی اس دن کے بعد سب کو احساس ہو جاتا ہے کوئل کا، اور وہ لوگ ایڈوانس میں ہی سبزی گھر میں لا کر رکھ دیتے تھے۔ ارے ٹھیک ہے بہو اگر تو کہتی ہے تو اب میں مان لیتی ہوں، چلو ٹھیک ہے تم 2 دن کی سبزی ایک ہی دن توڑ کے لے آیا کرو۔ تبھی کوئل ایسے ہی کرتی، پھر اس کے پاس باقی کاموں کے لیے بھی ٹائم بچ جاتا اور اپنے لیے بھی۔